التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم آمنت بالله وصدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 143، پارہ نمبر 2 ہے اور اس کا رکوع نمبر 1۔ اب جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت میں کل جو ہم نے پڑھا وہ چونکہ اہل یہود اہل ایمان کو تبدیلی قبلہ کے بعد تانے دیتے تھے یا اس سے پہلے تانے دیتے تھے، پھر تبدیلی قبلہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے اپنے شان الوہیت کا ذکر فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرما دیجیے محبوب اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک مغرب ہے مشرق ہے یا مغرب ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ آج کی اس آیت پاک میں خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے اور اس امت کو اللہ رب العزت نے کون سا بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے اس آیت پاک میں۔ دوسرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام اور آپ کی شان رسالت اس آیت پاک میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ اور تیسرا ایک معاملہ تھا کہ تبدیلی قبلہ سے پہلے یہ ایک سوال ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے تبدیلی قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں اب اس کا کیا ہوگا، یا پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں تبدیلی قبلہ ہوا، تو جنہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھ کے نمازیں پڑھی اس کی طرف، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آیا ان کی وہ نمازیں قابل قبول رہیں، ان کے وہ اعمال رہے، ان کا ایمان رہا کہ نہیں رہا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت نے اس قوم کو، اس ملت کو، اس امت حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت معتدل بنایا۔ اب وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو اس امت کو وسط بنایا۔ اب اس کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، نسائی شریف کی حدیث پاک بھی ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو مختلف امتیں وہاں پہ جمع ہوگی، اور کمال یہ ہے کہ وہاں پہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک شخص کھڑا ہوگا، کسی کے ساتھ 2 کھڑے ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 کھڑے ہوں گے، کسی کے ساتھ چند کھڑے ہوں گے،
تو سب سے بڑا جس نبی کے پیچھے اجتماع ہوگا وہ امت حبیب کا ہوگا۔ اچھا، وہ جو پہلے نبی کھڑے ہوں گے ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اعمال صالحہ کیوں نہ کیے؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم کیسے کر رہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہم اعمال صالحہ کیسے کرتے؟ تو پھر ان کے نبیوں کو، کبھی حضرت نوح علیہ السلام، کبھی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد، ان کی امتوں کو جب وہ اعتراض کریں گے کہ ہم کیسے اعمال کرتے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، پھر ان نبیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا، انہیں تبلیغ نہ کی، انہیں سمجھایا نہیں، انہیں ڈرایا نہیں، آج کے دن کا معاملہ ان کے سامنے رکھا نہیں، کامیابی اور ناکامی کا راستہ بتایا نہیں؟ تو وہ اللہ کے نبی کہیں گے مولا ہم نے تو اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، انہیں تبلیغ پہنچا دی تھی، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اب یہ راہ راست پہ نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سو سال تبلیغ کی؟ 950 سال، اور چند افراد ایمان لائے۔ غور کریں، تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، یہ راہ راست پہ نہیں آئے۔ اب امتیں کیا کہیں گی؟ ہمیں پیغام نہیں پہنچا، اور نبی کیا کہیں گے؟ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ وہ کہیں گے ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ نبی کہیں گے مولا ہم نے تیرا سارا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اب ذرا غور کریں، جہاں جو لفظ ہے نا امت حبیب کے لیے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اب یہ دو فریق ہو جائیں گے، ایک طرف وہ امتیں ہوں گی، ایک طرف دوسری طرف کون ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے۔ اب وہ اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے، وہ اپنے موقع پہ، وہ کہیں گے ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے، وہ کہیں گے کہ جی ہم نے بالکل سارا پیغام پہنچایا۔ اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت امت مصطفیٰ کو بلائے گا۔ اس فیصلے کے لیے اس امت حبیب کو بلایا جائے گا، اور درمیان میں یہ کھڑے ہوں گے، یہ امت کے لوگ، اس امت کے برگزیدہ، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور کے اصحاب سب سے معتبر، سب سے آگے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو حضور کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ ان میں سے سچا کون ہے، اپنے دعوے میں سچا کون ہے؟ تو یہ امت حبیب کہے گی کہ مولا تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ مولا تیرے نبیوں نے حق ادا کیا ہے، اب ان امتوں کے اندر لوگ بولیں گے، وہ ایک اور سوال اٹھا دیں گے، وہ کہیں گے مولا یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ پیغام ہمیں پہنچا کہ نہیں پہنچا، انہوں نے حق ادا کیا کہ نہیں، تو یہ تو امت اس وقت تھی نہیں، یہ لوگ تو تھے نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اب اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنی بڑی گواہی دے دی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اتنی بڑی گواہی دے دی ہے پورے یقین کے ساتھ، تو تم تو اس وقت تھے نہیں، تو پھر اتنی بڑی گواہی کیسے دے دی؟ تو یہ امت مصطفیٰ کہے گی مولا ہم نے تیرے حبیب سے سنا تھا کہ ان نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے، ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا، اور تیرے محبوب پاک کی زبان سے ہم نے جب بھی سنا ہے سچ سنا ہے، جب بھی سنا ہے حق سنا ہے، کبھی محبوب نے اپنی زبان سے کوئی غلط بیانی کی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ان کی زبان پہ جب آتا تھا سچ اور حق آتا تھا۔ اب تیرے حبیب نے کہا کہ وہ نبی سچے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، تو میرے مولا
حبیب کے کہنے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن حضور کا کہا ہوا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک تھے نا صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہی تھی تو وہاں نا ایک شخص کھڑا تھا گھوڑا بیچنے کے لیے۔ سرکار کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، فرمایا بھی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جتنے کا ہے۔ مول ہوا، بات چیت ہوئی، مول طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابھی ادھر ہی ٹھہرو، میں اس کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ حضور چلے گئے۔ فرمایا کہ میں تو ویسے ہی آیا تھا، وہ قیمت لے کے تو نہیں آیا، لیکن تیری میری بات ہو گئی، میں پیسے لے کے آتا ہوں، اس کی قیمت تمہیں دے کے گھوڑا لے جاؤں گا، آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا۔ حضور چلے گئے، ایک اور شخص آ گیا، گاہک کے طور پر ایک اور آ گیا۔ اس نے آ کے کہا کہ ہم میاں گھوڑا بیچنا ہے۔ اس نے کہا جی بیچنے آیا تھا لیکن اب سودا ہو گیا۔ کتنے کا ہوا؟ اس نے بتا دیا اتنے کا ہوا۔ اب اس شخص کو چونکہ گھوڑا پسند آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تمہارا سودا ہوا کون سا کسی نے اور نے دیکھا تھا، تم مکر جانا، میں تمہیں زیادہ منافع دیتا ہوں، جتنی قیمت وہ لگا کے گئے ہیں، جتنی قیمت میں تیرا سودا ہوا اس سے میں زیادہ دیتا ہوں، تو گھوڑا مجھے دے دے۔ اب وہ شخص لالچی تھا، وہ اس لالچ میں آ گیا، توجہ، وہ اس لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو میں کہہ دوں گا میرا سودا ہوا ہی نہیں، تو آپ مجھے دیں۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو سرکار تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بھی یہ لو اپنا قیمت اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی کون سا گھوڑا، کون سی قیمت، میری تو آپ سے کوئی بات ہوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا دیکھیں ابھی آپ کا میرا سودا ہوا ہے اور میں پیسے لینے گیا ہوں، اس کی قیمت لینے گیا ہوں، تو ایسا نہ کرو، اپنی زبان پہ قائم رہو، تیرا میرا سودا ہوا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے جی نہیں میرا سودا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اور حضور کیا فرما رہی کہ سودا ہوا ہے، میں قیمت لینے گیا ہوں۔ اب جناب اور بھی لوگ جو بازار کے لوگ گزرنے والے وہ بھی جمع ہوتے رہے، کافی لوگ جمع ہو گئے۔ وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا اور حضور فرماتے کہ میرا سودا ہوا، وہ کہتا نہیں ہوا۔ اتنے میں اس بازار سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی گزر ہوا۔ جب دور سے انہوں نے محبوب کو دیکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے شمع جلے اور پروانہ نہ آئے، شمع جلے اور پروانہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اس نے دور سے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں، دوڑے چلے آئے، بھول گیا کہ میں نے کیا کام کرنا تھا، کس کام آیا تھا، جلدی سے حضور کے پاس آ کے حضور کھڑے ہیں، اتنے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں، تو جلدی سے ادھر آ پہنچے، اور ابھی وہ خاموش کھڑے ہیں، آ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اتنے لوگ جو جمع ہوئے۔ اب اس شخص نے اگلی بات کہی جو گھوڑے والا تھا۔ اس نے کہا جی دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اگر تو آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ جی آپ کا میرا سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لائے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہمارا سودا ہوا تب تو کوئی تیسرا شخص تھا ہی نہیں، گواہ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا جی دیکھیے آپ کی شریعت کہتی ہے کہ کبھی اگر دعویٰ کرے تو پھر اس کے اوپر وہ گواہی پیش کرے، آپ یا تو کوئی گواہ لائیں تو ٹھیک ہے آپ کی بات سچ ہے، اور اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ پھر بات جھوٹی۔ اب سرکار اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ جب ہمارا سودا ہوا تب تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ اب حرف آنے والی بات تھی، ابھی سرکار خاموش ہی تھے کہ حضرت خزیمہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور آگے فرمایا جی آپ اعلان کرتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ اور آپ نے قسم نہ کے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے حضور کا سودا ہوا ہے، میرے حضور سچ کہہ رہے ہیں، یہ گھوڑے والا جھوٹ بول رہا ہے، حضور سچ کہہ رہے ہیں سودا ہوا ہے۔ جب گواہی آ گئی تو اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ گھوڑا نہ دے۔ جب گواہی آ گئی اس نے کہا یہ کوئی گواہ لائیں، تو جب حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی بات کلیئر ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، اسے گھوڑا دینا پڑا۔
قیمت لے لی اس نے، گھوڑا دینا پڑا، وہ اس کا لالچ پورا نہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا پکڑا، حضور آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت خزیمہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب چلتے 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 اور بھی جہاں پہ اصحاب تھے، حضور وہاں تشریف لائے، اصحاب جلدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہاں جا کے حضور رکے اور فرمایا خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، ذرا یہ تو بتانا تو نے اتنی اعتماد کے ساتھ پوری قسم اٹھا کے کیسے گواہی دے دی۔ اب سنیں ذرا حضور کے اصحاب کو یقین کتنا تھا اور محبت کتنی تھی اور آپ کی زبان پہ اعتماد کتنا تھا۔ تو سرکار نے ہم پوچھا کہ خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا اس وقت تو تھا ہی نہیں، تو تو نے اتنی بڑی گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ کا جواب بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ نے کہا حضور یہ تو گھوڑے کی بات تھی، ہم نے تو آپ کی زبان پہ خدا کو ایک مان لیا۔ ہم نے کب دیکھا خدا ہے؟ ہم نے اس کی وحدانیت کو، الوہیت کو کب دیکھا ہے؟ ہم تو 10 خداؤں کو ماننے والے تھے۔ ہم تو گھر کا خدا اور بنا بیٹھے تھے، باہر کا اور بنا بیٹھے تھے، دکان کا خدا اور تھا، کاروبار کا اور تھا، پانی کا اور تھا، کھانے کا اور تھا، مربے کا اور تھا، ہمارے تو 10 خدا تھے۔ محبوب آپ نے تو کہا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے اسے دیکھا نہیں لیکن آپ کی زبان پہ ہم نے اس کو ایک مان لیا۔ تو یہ تو ایک گھوڑا ہے حضور، آپ کی زبان سے ہم نے جب بھی سنا ہے سچ سنا ہے، اس لیے آپ چونکہ کہہ رہے تھے کہ میرا سودا ہوا ہے، اسی میرے پاس کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، اسی میں نے گواہی دے دی کہ حضور سچے ہیں، حضور جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اس لیے حضور میں نے کہہ دیا کہ میرے حضور کا سودا ہوا ہے۔ تو عزیز سال محترم، یہ امت بھی اس وقت ان سے سوال ہوگا، وہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے، وہ امتیں کہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ نبیوں نے ہم تک پیغام پہنچایا، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ امت کیا کہے گی؟ اللہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا کہ ان نبیوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت پاک میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب بات سمجھ آ گئی وسط کیوں ہے؟ ہم نے بنایا تمہیں امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمہیں ان لوگوں پر گواہ لایا جائے۔ اچھا بات ادھر ہی نہیں ٹھہرے گی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جب یہ امت گواہی دے دے گی تو اس امت میں پھر اللہ کے رسول کو گواہ لایا جائے گا، حضور کو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پہ رسول کو گواہ لایا جائے گا، اور حضور آ کے مہر ثبت کر دیں گے میرے اللہ میری امت کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ گواہی پہ گواہی آ جائے گی مزید، میری امت کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو نبیوں کے بارے میں گواہی دے دی ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یہ جو کعبے کا معاملہ تھا کہ پہلے ادھر رکھا قبلہ اول کی طرف، پھر ادھر پھیر دیا، تو فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس قبلہ کو نہیں بنایا ہم نے جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، صرف آزمائش کے طور پر تھا تاکہ ہم جانیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو رسول کی اتباع میں آپ کے پیچھے آتا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی، رب چاہتا تو پہلے ہی اس کعبہ کی طرف کھڑا کر دیتا، لیکن پہلے ادھر بیت المقدس کی طرف اس لیے رکھا کہ اللہ فرماتا ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جانیں کہ ان میں سے کون ہیں جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس طرح میرے محبوب نے رخ پھیرا ہے ادھر وہ بھی پھر جاتے ہیں۔ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، یعنی کچھ گمراہ بھی ہو گئے، کچھ پیچھے بھی ہٹ گئے، تو جنہوں نے راستہ بدلا ان میں سے جو رسول کی اطاعت میں آتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ،
اور یہ کام بڑا بھاری تھا، مشکل تھا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ رسول کے پیچھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ معاملہ کیا بنا، صرف یہ دیکھا رخ حبیب کدھر ہے، وہ بھی پیچھے دیکھا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اب یہاں ایک اور معاملہ آیا، جب تبدیلی قبلہ ہو گئی تو اس کے بعد حضرت برا، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ حضور جنہوں نے ادھر ہی نمازیں پڑھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ان کی نمازیں بھی ضائع ہو گئی، ان کے ایمان کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ضائع کرے۔ جو اس وقت ادھر پڑھ رہے تھے وہی ان کا ایمان کامل تھا، جنہوں نے اس حالت میں نبی کو مان کے ادھر رخ حبیب کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کا ایمان سلامت ہے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو ان کی نمازیں ہیں وہ قابل قبول ہیں، وہ ضائع وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی رؤوف الرحیم، رحیم ہے، مہربان ہے، وہ بڑے غفور ہے، وہ سختی نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ تو تمہاری آسانی چاہتا ہے، وہ تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ صرف فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم بھی اس سے کچھ مانو، تم بھی اس کی مانو اور اس سے کچھ مانگو، وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔